ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 9واں باب 35 آیت سے 10ویں باب کی پہلی آیت تک۔ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر بیماری اور کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے ہجوم کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو خستہ حال اور پراگندہ تھا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے تم فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ اس لیے تم فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، پاک ماں کیتھیکلیسیا آج مقدس جان میری ویانی کی عید مناتی ہے۔ مقدس جان میری ویانی 1786 میں فرانس کے شہر لیون کے قریب پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک مذہبی اور کاشتکار گھرانے سے تھا۔ ابھی آپ 5 برس ہی کے تھے کہ پیرس میں مذہبی تعصب اور تشدد شروع ہوا۔ بہت سارے کاہنوں کو قتل کر دیا گیا اور بعض کو جلاوطنی کی زندگی گزارنی پڑی۔ آپ شروع ہی سے دعا گو تھے۔ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے بھی آپ اکثر دعا کرتے ہوئے دیکھے جاتے تھے۔ مقدس جان میری ویانی بڑے شوق سے بچوں کو دعائیں اور مذہبی تعلیم سکھاتے تھے۔ آپ کے رجحان کو دیکھ کر آپ کی والدہ خواہش کرتی تھی کہ آپ کو ایک روز کاہن کی حیثیت میں اپنے روبرو دیکھیں۔ 10 برس کی عمر میں آپ نے اس وقت پہلی پاک شراکت حاصل کی جب فرانسیسی انقلابی فوج نے آپ کے مقامی گرجا گھر اور پیرش کو بند کروا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ کے اندر مذہبی زندگی اختیار کرنے کی آرزو شدت اختیار کر گئی اور آپ نے اور بھی زیادہ دعا اور ریاضت اختیار کر لی۔ اسی دوران آپ کو ایک نہایت ہی نیک کاہن ملا جس نے آپ کی بلاہٹ کے جذبے کو اجاگر کرنے اور پرکھنے میں بہت مدد دی۔ آپ نے اپنے والد سے اجازت طلب کی تاکہ آپ کہانت کی تعلیم و تربیت حاصل کر سکیں۔ چونکہ اس وقت ساری کی ساری تعلیم لاطینی زبان میں ہوتی تھی اور آپ اس زبان میں خاصے کمزور تھے، لہٰذا آپ کو تعلیم و تربیت میں بہت زیادہ مشکلات اور دکھ سہنا پڑے، تاہم آپ نے ہمت نہ ہاری۔ دوسرے طالب علموں کی نسبت کاہن بننے کے لیے آپ کو زیادہ سال لگے۔ جب آپ کی رپورٹ آپ کے کارڈینل صاحب کو یہ کہہ کر دی گئی کہ بے شک آپ تعلیم میں اتنے ذہین نہیں تاہم دعا، ریاضت اور روحانیت کے پیکر ہیں، تو آپ کے کارڈینل نے کہا کہ یہ کافی ہے، میں اسے کہانت میں قبول کرتا ہوں اور باقی کا کام الہی فضل کرے گا۔ اسی طرح آپ پہلے شماس اور اس کے کچھ عرصے کے بعد 9 اگست سن 1815 میں 29 برس کی عمر میں کاہن بنے۔ تقریباً 2 سال ایک نیک کاہن کے ساتھ خدمت کرنے کے بعد آپ کو ایک چھوٹے سے گاؤں بنام آرس بھیج دیا گیا۔ یہ گاؤں مذہبی طور پر سست روی اور اخلاقی طور پر قدرے پسماندہ تھا۔ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کے گھروں میں جا کر ان سے ملاقات کرنا شروع کی۔ بیمار اور غریب آپ کی خصوصی توجہ حاصل کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مومنین کو لیے گھنٹوں دعا کرنا اور سخت ریاضت شروع کی۔ رفتہ رفتہ سارے کا سارا گاؤں تبدیل ہو گیا اور اس بات کا چرچا دور و نزدیک ہونے لگا۔ اس عرصے کے دوران آپ نے کئی بار چاہا کہ کہیں اور جا کر درویشانہ زندگی اختیار کریں۔ بعض دفعہ کلیسیائی سرداروں نے بھی آپ کی تبدیلی کرنا چاہی، مگر لوگوں نے ایسا نہ ہونے دیا۔ اسی طرح آپ اسی پیرش میں مسلسل 42 برس تک خدمت کرتے رہے۔
جب آپ کو کلیسیا میں کچھ مزید عہدے اور ذمہ داریاں دینے کی بات کی گئی تو آپ نے حلیمی کے ساتھ انکار کر دیا۔ آپ نے خود اپنی وفات کی پیشن گوئی بھی کی تھی۔ آپ انتہائی اطمینان اور بغیر خوف کے 4 اگست سن 1859 میں 74 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ پاپا اعظم پائس 11ویں نے سن 1925 میں آپ کو مقدس ہونے کا درجہ دیا اور بعد ازاں آپ کو ڈائسیزن کا مربی بھی قرار دیا۔ آپ کا جسد خاکی ابھی تک بھی اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔